دوستو ویلکم بیک. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم ٹی وی کا نیا ڈرامہ نمک حرام کیوں سپر ہٹ ہونے جا رہا ہے. اس کی پہلی وجہ اس کا OST ہے جس میں بہت ہی جاندار فیلنگ ہے، کیونکہ یہ اس طرح کا ڈھیلا ڈھالا سا گانا نہیں ہے کہ جیسے ساتھیا تو نے دھوکا دیا. یہ تو سمپلی ایک راک سانگ ہے جو کہ اس کی سٹوری کی انٹینسٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اور دوسری وجہ اس کی یہ انٹینسٹی ہی ہے جو کہ اس کی پہلی ہی ایپیسوڈ سے ریویل ہو گئی ہے، اور اس میں وہی فیل آ رہی ہے جو ڈرامہ سیریل تیرے بن میں آئی تھی. اور آپ کو تو یاد ہوگا کہ ڈرامہ سیریل تیرے بن اس سال کا سپر ہٹ ڈرامہ تھا. اس ڈرامہ میں عمران اشرف کے کریکٹر سے وہی فیل آ رہی ہے جو ڈرامہ تیرے بن میں وحاج علی کے کریکٹر سے آئی تھی. جس طرح تیرے بن میں مرتسم کے کریکٹر میں ایک ایگریشن تھا، اسی طرح اس ڈرامے میں مرید کے کریکٹر میں بھی وہی ایگریشن جھلک رہا ہے. اور پھر یہ ڈرامہ کیوں سپر ہٹ ہو سکتا ہے، اس کی نیکسٹ ریزن اس کے اسٹرانگ ڈائلاگز ہیں. اور پہلے یہ عمران اشرف کا وے آف ایکسپریشن سنیے. میں نوکر ہوں اور ہوتا بھی کیوں نہیں، میرا باپ نوکر، میرے باپ کا باپ نوکر. دیکھیں کیسے کہہ رہا ہے، میرے باپ کا باپ نوکر. اور جو کسر باقی رہ گئی تھی وہ میرے باپ منشی کریم دن نے میرا نام مرید رکھ کر پوری کر دی. اور جو کسر باقی رہ گئی تھی وہ میرے باپ نے میرا نام مرید رکھ کے پوری کر دی. ہاں، میرا باپ نمک حلال تھا اور میں نمک حلالی اور نمک حرامی کی سرحد پر کھڑا ہوں. میرا باپ نمک حلال تھا اور میں نمک حرامی اور نمک حلالی کی سرحد پر کھڑا ہوں، اور میری رگوں میں دوڑتا ہوا یہ نمک حلال کا خون مجھے یہ سرحدیں پار نہیں کرنے دیتا. اور پھر وہ اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا کبھی میں اس سرحد کو پار کر پاؤں گا، یا یہیں گر کے پارا پارا بکھر جاؤں گا. His way of expression is excellent. اور پھر ڈرامے کے یہ ڈائلاگ سنیے، آپ کو مزہ آ جائے گا. یہ لوگ اور جھونپڑیاں مجھے دوبارہ یہاں نظر نہ آئیں. نظر آئیں تو صرف راک کی صورت میں. اور میں نے بڑی محبتوں سے جڑے ہوئے نکاح زبان درازی کی قینچی سے کٹتے ہوئے دیکھے. میں نے بڑی محبتوں سے جڑے ہوئے نکاح زبان درازی کی کینچی سے کٹتے ہوئے دیکھے ہیں. اور یہ سنیں کتنی زبردست بات کی ہے اس نے. بس اللہ کرے کسی اولاد کے نصیب پر ماں باپ کے گناہ کا اثر نہ پڑے. یعنی دعا کرنی چاہیے کہ ماں باپ کے گناہ کا اثر بچوں پر نہ پڑے. پانی کی سطح پر ہلچل نہ ہو تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کے نیچے مگرمچھ نہیں ہے. واہ، پانی کی سطح پر ہلچل نہ ہو تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نیچے مگرمچھ نہیں ہو سکتا. اور پھر بابر علی کی محبوبہ ملائکہ کے یہ ڈائلاگ سنیے. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ مجھ میں اور راستے میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی بر وقت مسافر کے انتظار میں رہتا ہے اور میں آپ کے انتظار میں. اور پھر بابر علی جو کہ قریشی صاحب بنے ہوئے ہیں، ان کا یہ ڈائلاگ سنیے ذرا. جو عورت مجھے بیوی لگنے لگے اس میں میری دلچسپی کم ہو جاتی ہے. کہ جو عورت مجھے بیوی لگنے لگے اس میں میری دلچسپی کم ہونے لگتی ہے. اور پھر مرید کا یہ ڈائلاگ سنیے کہ پیر کی جوتی کو سر کا تاج نہیں بناتے. پیر کی جوتی کو سر کا تاج نہیں بناتے. تمہیں لگتا ہے کہ محبت کو اس چیز کی تمیز ہے، اسے اسٹیٹس رتبے کا کچھ پتہ ہے؟ بس محبت ہو جاتی ہے. محبت حاصل نہیں ہو سکتی، یہ بھی کسی صفحے پر نہیں لکھا. محبت کی کتاب کے ہر صفحے پہ صرف اور صرف درد لکھا ہے. محبت کی کتاب کے ہر صفحے پر صرف اور صرف درد لکھا ہے. اور پھر مرید ایک انتہائی تلخ بات کرتا ہے. میرے ابا کی نمک حلالی کا معیار ہی کچھ الگ تھا. ابا نے مرید کو بچپن میں اچھے اسکول میں صرف اس لیے نہیں داخل کروایا کہ مالکوں کی برابری نہ ہو جائے. اور نگاہ کے بارے میں مرید کی یہ بات کتنی زبردست ہے. صاحب، یہ جو نگاہ ہوتی ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. اگر بھٹک جائے تو بڑا نقصان دیتی ہے. اینڈ ہیئر از دی لاسٹ اینڈ دی بیسٹ ڈائلاگ. دو معاملوں میں انتخاب کرنے سے پہلے خود کو بہت بیدار رکھنا پڑتا ہے. ایک نوکر ملازم رکھنے سے پہلے اور دوسرا دلہن لانے سے پہلے. یہ دونوں خاندان تباہ کرنے پر قادر ہوتے ہیں. ملازم اور دلہن کا کیا کمپیریزن کیا ہے اس نے، کیونکہ یہ دونوں خاندان کو تباہ کرنے پر قادر ہوتے ہیں. اور ناظرین، اس ڈرامے میں صرف ڈائلاگز ہی نہیں بلکہ عمران اشرف کے فیشل ایکسپریشنز بھی دیکھنے کے قابل ہیں، جو ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے اور آپ انجوائے کرتے رہیں گے.
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू। और नाजरीन, इस ड्रामे के सुपरहिट होने की अगली वजह इमरान अशरफ और सायरा खान की जोड़ी भी हो सकती है। शायद आपको इससे पहले का एक ड्रामा रक्स से बिस्मिल याद हो, जिसमें इन दोनों ने अपनी कारकर्दगी की धूम मचा दी थी। और फिर इस ड्रामे की सुपरहिट होने की एक और वजह 1973 यानी 1973 में अमिताभ की फिल्म नमक हराम हो सकती है। इसलिए हो सकता है कि इस नाम की वजह से इंडियन व्यूअर्स भी इस ड्रामे को शौक से देखें। अगर आप इंडिया से हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर इस ड्रामे के सुपरहिट होने की एक और पॉसिबल वजह इस ड्रामे की ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन भी है। तो नाजरीन, ये था आज का एक इंट्रो। ड्रामा सीरियल नमक हराम के रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ी रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लीजिए। इस पर कमेंट्स भी कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।